پیارے دوستو، بادشاہ کی 4 بیٹیاں تھی، بہت خوبصورت بلکہ نیک دل، شریف اور ہمدرد بھی تھی۔ ان میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی، لیکن سب سے چھوٹی بہن نیلوفر اپنی تینوں بہنوں سے زیادہ حسین، سمجھدار اور شریف تھی۔ اس کے بال سونے کے تھے، مگر اس کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ ابھی تک کوئی ایسا شہزادہ نہیں آیا تھا جو اتنا خوبصورت، دلکش اور سمجھدار ہو۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی اس بیٹی کے لیے چاہتے تھے کہ وہ کسی اچھے شہزادے سے شادی کریں۔ ایک دن شہزادی اور اس کی سہیلیاں کھیلتے کھیلتے شاہی محل کے قریب واقع دریا تک پہنچ گئیں۔ سہیلیوں نے جب دیکھا کہ پانی چاندنی کی طرح چمکتا ہوا بہہ رہا ہے تو انہیں دل کی خواہش ہوئی کہ اس میں نہا لیں، اور انہوں نے شہزادی کو بھی راضی کر لیا۔ شہزادی نے اپنی سہیلیوں کی بات مانی اور وہ دریا میں نہانے لگی۔ اس دوران شہزادی کے کچھ بال گر گئے اور پھر یہ سب واپس محل میں آ گئیں۔ اس کا بال بہتے ہوئے دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں پہنچ گئے اور ایک چٹان پر جا کر رک گئے۔ اتفاق سے اس جنگل میں اسی شہر کے بادشاہ کا بیٹا شکار کھیلنے آیا ہوا تھا اور اس کے دوست پانی پینے کے لیے دریا کے قریب آئے تھے۔ ایک دوست نے چمکتے ہوئے سونے کے بال دیکھے اور فوراً انہیں اٹھا کر شہزادے کے پاس لے گیا۔ شہزادہ ان بالوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ ملکہ نے اسے کھانا پیش کیا، مگر شہزادے نے وہ خاموش رہا۔ لیکن جب اگلے دن ناشتہ اور چائے بھی نہ کھائی تو ملکہ پریشان ہو گئی اور بادشاہ سے کہا کہ شہزادہ کچھ خاموش ہے اور جب سے شکار سے واپس آیا ہے کچھ نہیں کھایا۔ بادشاہ نے وزیر کے لڑکے کو بلایا اور کہا، تم شہزادے سے اس کی اداسی کا سبب معلوم کرو۔ وزیر زادے نے شہزادے کے پاس گیا اور پوچھا، آخر تم نے کل سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ شہزادے پہلے تو بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وزیر کے بیٹے کے بار بار سوال کرنے پر شہزادے نے کہا، میں وہ لڑکی چاہتا ہوں جس کے سونے کے بال ہیں۔ وزیر زادے نے کہا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں بھی بادشاہ سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر وزیر زادہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ کل جب ہم شکار سے واپس آ رہے تھے اور دریا کے کنارے پر پانی پینے لگے تو وہاں ہمیں یہ سونے کے بال ملے۔ شہزادہ ان بالوں والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر شہزادے کو بلایا اور کہا، تم کھانا کھاؤ، میں حکم دیتا ہوں کہ سونے کے بال والی لڑکی کو تلاش کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم کے ساتھ کوتوال کو بھی بھیجا کہ وہ فوراً لڑکی کی تلاش شروع کر دے۔ کوتوال نے حکم ملتے ہی سپاہیوں کو مختلف علاقوں میں روانہ کر دیا، مگر ایک ہفتے تک سونے کے بالوں والی لڑکی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ شہزادے کو جب معلوم ہوا تو وہ بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ شہزادے کی بیماری سے پریشان ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ بتائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ تلاش شروع کر دی، مگر لڑکی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملا اور شہزادے کی حالت خراب ہوتی گئی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ نہ چلا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ وزیر نے سنا تو اپنے گھر آ کر کہا، اب میری موت یقینی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ خود لگا دوں گا۔ آخرکار وزیر زادے نے ایک چوڑیاں بیچنے والے کا روپ دھار لیا اور دریا کے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ جہاں بھی کوئی گاؤں آیا وہاں جا کر چوڑیاں بیچنا اور چوڑیاں لے لو کی آوازیں لگاتا۔ گاؤں کے لڑکیاں جب یہ آواز سنتی تو باہر آ جاتی۔ وزیر ہر لڑکی کے بال بھی دیکھتا۔ آخرکار 20 دن گزر گئے اور کوئی نام و نشان تک نہ ملا۔ وہ پریشان ہو گیا، اب وہ قتل ہو ہی جائے گا۔ وہ جلدی سے سفر کرتا رہا اور آخرکار شہزادی نیلوفر کے شہر پہنچا۔ وہاں بھی چوڑیاں بیچتا رہا، لیکن کسی کو بھی سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ نہ ملا۔ چوڑیاں بیچتا تو ہر لڑکی سے یہی سوال کرتا، ہمارے ملک میں ایک لڑکی ہے جس کا سونے کے بال ہیں، کیا تمہارے یہاں بھی ایسی لڑکی ہے؟ لڑکیاں سر ہلا کر جواب دیتی تھیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ایک دن جب مہینے کے ختم ہونے میں صرف چند دن ہی باقی رہے تھے، وزیر صادق کو خزانے دار کی بیٹی نے چوڑیاں خریدنے کے لیے بلایا۔ جب اس لڑکی کی چوڑیاں پہنا رہا تھا تو اس نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو وہ اکثر لڑکیوں سے پوچھتا گیا، تمہارے ملک میں ایک لڑکی کے سونے کے بال ہیں، کیا تمہارے یہاں بھی کسی کے سونے کے بال ہیں؟ لڑکی نے کہا کہ وہ شہزادی نیلوفر کو جانتی ہے اور اس کے بال سونے کے ہیں۔ وزیر زادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اس نے فوراً کہا کہ یہ غلط ہے، شہزادی کے بال سنہری ہوں گے، سونے کے نہیں ہو سکتے، تم غلط کہہ رہی ہو۔ اس نے کہا کہ میں غلط نہیں بولتی۔ غصے میں آئی اور کہا، اگر میں تمہیں شہزادی کے سونے کے بال لا کر دکھا دوں تو وزیر نے کہا،
فوراً کہا کہ اگر تم نے شہزادی کا سونے کے بال لا کر مجھے دکھا دیے تو میں تمہیں یہ قیمتی چوڑیاں مفت دے دوں گا، لیکن اگر تم غلط نکلی اور شہزادی کے بال سونے کے نہ ہوئے تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ لڑکی نے یہ شرط قبول کر لی۔ وزیر زادہ وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی شام کو شہزادی کے پاس گئی اور باتوں کے دوران چپکے سے بال توڑ لیے شہزادی کے۔ شہزادی سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن وزیر زادہ جب چوڑیاں بیچتے ہوئے لڑکی کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو لڑکی نے اسے بلایا اور شہزادی کا سونے کا بال اس کے سامنے رکھ دیے۔ دیکھو اب یقین آیا ہے، لڑکی نے کہا۔ وزیر زادہ مسکرا کر بولا، واقعی تم سچ کہتی تھی، تم نے یہ شرط جیت لی ہے، اب یہ سب چوڑیاں تمہاری ہیں۔ لڑکی نے چوڑیاں اپنے پاس رکھی اور وزیر زادہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے ایک گھوڑا خریدا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ مہینے کے ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے اور اس کا شہر یہاں سے بہت دور تھا۔ وزیر زیادہ سے زیادہ دن گھوڑا دوڑاتا رہا لیکن شہر کافی دور تھا۔ ادھر مہینہ ختم ہو گیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا، کیا تم نے سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ لگا لیا؟ بیچارہ وزیر بولا، وزیر زیادہ خود اس کی تلاش میں گیا ہے، وزیر زیادہ اس کی تلاش میں گیا ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہا، مہینہ پورا ہو چکا ہے اور شہزادہ سخت بیمار ہے، اس کا بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور تم نے بھی کچھ نہیں کیا، اس لیے آج تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ بیچارہ وزیر روتا ہوا بادشاہ سے منتیں کرتا رہا، لیکن بادشاہ نے غصے میں کہا، یہ ناممکن ہے۔ شام کے 4 بجے ایک بڑے میدان میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ وزیر کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کو باندھ کر بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وزیر کا سر کاٹ دے۔ جلاد نے تلوار اٹھائی تھی کہ وزیر صادق کی آواز آئی، وزیر کے اس شہزادے کی آواز آئی، رکو، قتل نہ کرو، میں نے سونے کے بالوں والی لڑکی کا پتہ لگا لیا ہے۔ جلاد فوراً رک گیا اور وزیر کی رسیاں کھول دی گئی۔ وزیر زادہ بادشاہ کے پاس آیا اور یہاں سے کچھ میل دور ہے جو نگر شہر ہے، وہاں کی سب سے چھوٹی شہزادی نیلوفر کے بال جو ہیں وہ سونے کے ہیں۔ شہزادہ وزیر زادے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادہ چلنے کے لیے تیار ہے، اگر اللہ نے چاہا تو وہ کامیاب لوٹیں گے۔ بادشاہ نے اس بات پر تیاری کا حکم دیا اور ایک قاصد روانہ کیا کہ وہاں کے بادشاہ کو ان کی آمد کی اطلاع دی جائے۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ اور سلطنت کے بڑے لوگ شہزادے کے دوست وزیر زادے کے ساتھ شہزادی نیلوفر کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ لوگ آرام سے سفر کرتے ہوئے 12ویں دن شہزادی کے شہر میں پہنچ گئے۔ چونکہ قاصد پہلے سے اطلاع دے چکا تھا، اس لیے ملک کے بادشاہ نے بڑی دھوم دھام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور انہیں آرام سے ٹھہرایا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شہزادی نیلوفر سے کہا، اب تم ہمیں اپنی شرائط بتاؤ۔ شہزادی نے جواب دیا، آج دربار بھرے میں شہزادے سے سوال پوچھوں گی۔ اس کے بعد شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھے اور شہزادہ قیمتی تخت پر بیٹھا۔ دربار میں سلطنت کے بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ شہزادی کی سہیلی نے سب کو سلام کیا اور پھر شہزادے سے سوال کیا، آپ ہماری عقل مند شہزادی کے سوال کا جواب دیں کہ عقل کیا کھاتی ہے، عقل کیا کھاتی ہے۔ یہ سوال سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور شہزادہ پریشان ہو گیا، وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تو اس نے وزیر زادے کی طرف دیکھا۔ وزیر زادے نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ شہزادہ نے اسے سمجھ کر کہا، تم اپنی شہزادی سے کہو کہ یہ سوال بہت ہی مشکل ہے اور مجھے 1 دن کی مہلت دیں تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں، سوچ کر بتا دوں گا۔ شہزادی کی سہیلی واپس گئی اور پھر آ کر کہا، شہزادے کو 1 دن کی مہلت دے دی جائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ رات کو بادشاہ، شہزادے اور دوسرے لوگ مہمان خانے میں سو رہے تھے۔ شہزادے نے وزیر زادے سے پوچھا، اس سوال کا کیا جواب دوں؟ وزیر زادہ خود پریشان ہو رہا تھا اور کہا، ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ رات وزیر زادے نے سوچا لیکن کوئی حل نہ ملا۔ صبح ہوئی، ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر چائے کے بعد بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ اور اس کے درباری دربار میں پہنچے، لیکن شہزادہ غمگین ہو کر بڑی مشکل سے سر اٹھایا اور وہاں سے چلا۔ وزیر زادہ کمرے میں بیٹھا تھا۔ جب شہزادہ اسے لینے گیا، وزیر زادے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہزادے نے بڑے افسوس سے پوچھا، وزیر زادے صاحبہ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ وزیر زادہ فوراً دوڑ کر شہزادے سے لپٹ کر مسکرا دیا۔ شہزادے نے پوچھا، تم خوشی کس بات کی کرتے ہو؟
وزیر زادے نے چپکے سے شہزادے کے کان میں کچھ کہا۔ یہ سن کر شہزادہ بھی ہنستے ہوئے باہر آیا۔ بادشاہ نے دونوں کو ہنستے دیکھا اور سوال کیا، ابھی تک تم غمگین تھے اور اب ہنس رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ شہزادے نے کان کے پاس جا کر دھیرے سے کچھ کہا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی خوش ہو گیا اور ہنسی ہنسی خوشی دربار میں یہ تمام لوگ پہنچ گئے۔ شہزادہ تخت پر جا کر بیٹھا۔ شہزادی کی سہیلی نے آ کر کہا، شہزادے ہماری عقل مند شہزادی پوچھتی ہے کہ عقل کیا کھاتی ہے؟ شہزادے نے مسکرا کر جواب دیا کہ اے شہزادی کے سہیلی، تم اپنی عقل مند شہزادی سے کہہ دو کہ عقل غم کھاتی ہے۔ شہزادی کا اتنا کہنا تھا کہ سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب نے خوشی خوشی ہو کر شہزادے کو زندہ باد کہا اور شہزادے کے نام کے نعرے لگائے۔ بعد میں شہزادی کی سہیلی نے آ کر پوچھا کہ اے اچھے بہادر اور عقل مند شہزادے، ہماری نیک دل و ہنس مکھ اور عقل مند شہزادی پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے کہ عقل پیتی کیا ہے؟ دوسرا سوال سن کر وہ سب عقل مند لوگ گھبرا گئے اور سارے درباری شہزادے کے سوال کو سن کر تعجب کرنے لگے۔ شہزادے نے پہلے روز کی طرح پھر ایک دن کی مہلت مانگی۔ پہلے دن کی طرح محفل برخاست ہو گئی۔ اسی قدر اور مشکل تھا کہ وہ سب لوگ گھبرا رہے تھے اور آج تو وزیر زادہ بھی خاصا پریشان تھا۔ سبھی نے الگ الگ جوابات سوچے۔ کوئی کہتا کہ عقل آنسو پیتی ہے، کوئی شخص یہ رائے دیتا کہ عقل خون پیتی ہے اور بعض کہتے تھے کہ فکر کو پیتی ہے۔ اس رائے میں 24 گھنٹے گزر گئے اور دربار جانے کا وقت آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد آدمی بلانے آیا۔ یہ سب رنجیدہ اور خاموش دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے بڑے غصے سے کہا، میں نے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ چلو، مگر یہ ضدی شہزادہ نہ مانا اور آج مجھے اور میرے سب درباریوں کو اس وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اسی غصے کو دیکھ کر ایک دم سے وہ زور سے ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے اس کی گستاخی پر مڑ کر اس کی طرف دیکھ اور غصے سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ہم سب پریشان ہو رہے ہیں اور آج بھرے دربار میں ذلیل ہونا پڑے گا اور تم ہنس رہے ہو؟ شہزادے نے بڑے ادب کے ساتھ بادشاہ کے کان میں جھک کر کچھ کہا اور پھر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں اس لیے آپ کے غصے پر ہنس رہا ہوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور پھر وزیر زادے نے شہزادے کو بلایا اور چپکے سے اس سے کچھ کہہ دیا۔ پتہ نہیں کہ کیا بات کہی تھی کہ شہزادہ بھی بے اختیار ہنسنے لگا۔ دربار میں پہنچے تو شہزادی کی سہیلی نے کل کی طرح آ کر پھر شہزادے سے پوچھا کہ اچھے عقل مند شہزادے، ہماری عقل مند شہزادی پوچھتی ہے کہ کیا عقل کیا پیتی ہے؟ شہزادے نے ہنس کر جواب دیا، عقل مند شہزادی، اچھی سہیلی شہزادی کی، جاؤ اسے کہہ دو کہ یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے، ارے عقل غصہ پیتی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ دونوں سلطنت کے لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور زور زور سے واہ 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 کہنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی خود برقع اوڑھ کر باہر آئی اور اس شہزادے سے کہا، آپ نے میرے دونوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے اور اب آخری شرط یہ ہے کہ ایک شیر پنجرے میں مردہ بند ہے، آپ پنجرہ کھولے بغیر اور پنجرے کی کوئی چیز توڑے بغیر اس مردہ شیر کو پنجرے میں سے کیسے نکال دے سکتے ہیں؟ یہ سن کر سب لوگ بے حد گھبرائے اور شہزادے نے ایک دن کی مہلت مانگی اور دربار برخاست ہو گیا۔ جب شہزادہ اپنے مقام پر آیا تو اس نے وزیر زادے سے کہا، اب کیا ہوگا؟ وزیر زادے نے کہا کہ یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، آپ فکر نہ کریں، میں سوچوں گا۔ دوسرے دن وزیر زادے نے پھر چوڑی والے کا بھیس بدلا اور خزانچی کے مکان پر پہنچا۔ لڑکی نے جو اس کی آواز سنی تو اس نے بلا لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے بادشاہ سے پہلے تمام ہی چوڑیاں لے لی تھی۔ خزانچی کی لڑکی نے کہا، تم چوڑی والے کے بھیس میں ہو، تم شہزادے کے کوئی ساتھی معلوم ہوتے ہو، پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے کر شہزادی کا پتہ چلا کر چلے گئے تھے، بتاؤ تم ہو کون؟ وزیر زادے ہنس کر کہا، اچھی اور نیک دل لڑکی، میں شہزادے کا دوست ہوں اور شہزادے کے ملک کے وزیر کا لڑکا ہوں۔ لڑکی نے کہا، اب تک تو تمہارا شہزادہ دوست جو تھا وہ جیت رہا ہے، مگر آج وہ نہیں جیت سکتا۔ لڑکی کی یہ باتیں سن کر وہ وزیر زادہ رونے لگا۔ لڑکی نے اسے جو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اے وزیر زادہ، تم روتے کیوں ہو؟ وزیر زادہ نے روتی ہوئی جواب دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے شہزادے نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس شہزادی کی شادی اگر مجھ سے ہو گئی تو میں بادشاہ کو کہلوا کر اس خزانچی کی جو بیٹی تھی اس کا نکاح تم سے کروا دوں گا، مگر شہزادہ شرط ہار جائے گا اور اس کی شادی تمہاری شہزادی
نیلوفر سے نہیں ہوگی، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ میری شادی بھی تم سے نہیں ہو سکے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ لڑکی یہ سن کر پہلے تو شرمائی اور پھر کہا کہ رو مت، میں تم کو ہی بتا دیتی ہوں کہ یہ شیر کسی طرح پنجرے کے اندر سے نکالا جائے گا، میں بتاتی ہوں، اور اس طرح یہ شرط بھی پوری ہو جائے گی، بغیر پنجرہ کھولے شیر کو باہر نکال دیا جائے۔ وزیر زادے نے ہنس کر کہا بتاؤ۔ خزانچی کی لڑکی نے کہا کہ دراصل اس پنجرے کے اندر اصلی شیر نہیں ہے بلکہ ایک موم کا شیر ہے، بالکل اصل شیر کی صورت کا بنا ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس پر رنگ پھیر دیا گیا ہے۔ اگر لوہے کی گرم سوراخ جو آگ پر سرخ کر لی جائے اس شیر کے پیٹ میں گھونٹی جائے تو اس کا موم پگھل کر پنجرے سے باہر آ جائے گا اور اس طرح شہزادی کی یہ شرط بھی پوری ہو جائے گی، بغیر پنجرہ کھولے شیر کو باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ سن کر اس نے خزانچی کی لڑکی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وہاں سے فوراً دوڑتے ہوئے شہزادے کے پاس آیا اور پھر اسے الگ جا کر یہ سارا قصہ بتا دیا۔ شہزادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور فوراً جا کر بادشاہ کو اس کی اطلاع دی۔ بادشاہ نے وزیر زادے کی عقل مندی کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ وہ یہاں کے بادشاہ سے کہہ دے کہ خزانچی کی لڑکی سے اس کی شادی ضرور کروائے گا۔ شام کو لوگ بڑے اطمینان سے دربار میں پہنچے اور شام سے جا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شہزادی باہر آئی اور شہزادے سے کہا کہ آپ شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں؟ شہزادے نے ہنس کر کہا اے عقل مند شہزادی، میں اکیلا واپس نہیں جانا چاہتا بلکہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی نے حکم دیا کہ شیر کا پنجرہ لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر کا پنجرہ لایا گیا اور اس پنجرے کے اندر ایک شیر بند تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سچ مچ میں کوئی زندہ شیر پنجرے کے اندر کھڑا ہے۔ کاریگروں نے اس موم کے شیر کو اس اچھے طریقے سے بنایا تھا کہ یہ پہچانا مشکل تھا۔ یہ نقلی شیر، یہ سب درباری اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اس زندہ شیر کو شہزادہ بغیر پنجرے کھولے یہ پنجرہ توڑے بغیر کس طرح اسے نکالے گا۔ پہلے تو شہزادے نے اٹھ کر پنجرے کو اچھی طرح دیکھا اور پھر شیر کو بڑی دیر تک دیکھتا رہا اور پھر حکم دیا کہ ایک لوہے کی بڑی سی سوراخ لائی جائے اور بہت سی آگ سلگائی جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب آگ سلگائی گئی تو شہزادے نے اس سوراخ کو آگ کے اندر رکھ دیا۔ سب لوگ شہزادے کے اس حرکت پر تعجب کرتے رہے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو شہزادے نے سوراخ اٹھا کر شیر کے پنجرے کے اندر شیر کے پیٹ میں اس آگ کو گھونپ دیا۔ گرم لوہا جو موم کے شیر پر لگا تو فوراً پگھلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سب موم بہہ کر پنجرے کے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ نے خوب شور مچایا۔ شہزادے نے کہا کہ اے عقل مند شہزادی، میں نے بغیر پنجرہ کھولے یا توڑے اس شیر کو باہر نکال دیا ہے، اب آپ بتائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ تو وہ ہنس پڑی اور شہزادے اور شہزادی کی شادی آپس میں ہو گئی اور اب وہ وعدہ بھی پورا کرنا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنے باپ سے کہا، حکم کیا کہ اس شہر کے بادشاہ جو خزانچی تھا اس کی لڑکی کا نکاح اس وزیر زادے سے کرا دیا جائے۔ پھر ان کی بھی آپس میں شادی کرا دی گئی اور بادشاہ کے بیٹے سے بھی زیادہ خوشی منائی گئی اور بادشاہ اور اس کی شہزادی اور وہ وزیر زادہ اور اس کے خزانچے کی بیٹی جو تھی ان سب کی شادی کرا گئے۔ بادشاہ اپنی سلطنت میں واپس آ گیا اور اسی خوشی میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں کئی دنوں تک غریبوں کو اسی خوشی کے اندر کھانا کھلاتا رہا اور کچھ دن کے بعد بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا اور جو بادشاہ بنا تھا شہزادہ اپنے دوست کو اپنا وزیر بنا لیا اور وزیر زادے کے باپ کی پنشن مقرر کر لی۔ اس طرح وہ سب لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔